مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبخشوعه إذا الناس يختالون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مجلس میں شرکت کا موقع ہوا۔ اس زمانے میں دو قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس زمانے کے ساتھ وہ خاص نہیں ہیں، ہر زمانے میں جاری رہی ہیں۔ اس وقت ان کی مقابلہ آرائی نئے وسائل کے ساتھ ہے۔ ایک طرف اللہ کی ماننے والی طاقتیں ہیں، ایک طرف شیطان کی نمائندگی کرنے والی طاقتیں ہیں۔ ان حالات میں جو ان کی کوششوں سے، خاص طور سے بری طاقتوں اور برائی پھیلانے والی طاقتوں کی محنت سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات میں صحیح بات پر قائم رہنا اور اس سے پہلے صحیح بات تک پہنچنا ایک چیلنج ہے۔ اس میں جو علماء بڑوں سے آنے والی امانت پوری ذمہ داری کے ساتھ حاصل کر کے آگے بڑھاتے ہیں، وہ مینار نور کا کام دیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اور ان سے مل کر اور ان سے سیکھ کر صحیح راستہ متعین ہوتا ہے۔ اس وقت ہم یہاں حاضر ہیں برادر گرامی حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کی خدمت میں، تو میں مولانا کو ان علماء میں شمار کرتا ہوں جن سے اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے اور جن سے کسی کا مربوط اور وابستہ ہونا اطمینان کی بات ہے کہ وہ آدمی صحیح راستے پر انشاءاللہ رہے گا۔ میں مولانا کی کوئی سامنے تعریف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری یا امانت کی ادائیگی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پروپیگنڈے کے اس ماحول میں اس معاملے میں بھی گڑبڑ بہت ہو رہی ہے اور صحیح غلط کا پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد شہر میں چند حضرات وہ ہیں جن کے بارے میں اس طرح کا اطمینان ہے، اور ایسے علماء کی وجہ سے پورا علاقہ خطرے سے محفوظ رہتا ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام بچوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن کیا کروں، جس طرح میں سوچتا ہوں اسی طرح کہتا ہوں۔ آپ سے تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے اور علم کے لیے منتخب کیا ہے۔ ابھی ایک دوسری جگہ 1-2 گھنٹے پہلے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، تو وہاں یہ بات زبان پر آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بندوں پر جو سب سے بڑی نعمت آتی ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ کی ہدایت ہے، جو انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اور اس کے لیے انسانوں میں سے کچھ مقدس حضرات کا انتخاب ہوتا ہے، جن کا سلسلہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سب سے اوپر ہیں، سر فہرست ہیں۔ کیا ابھی پڑھ رہے تھے وہ مرسل خاتم، اور نہیں اس میں بیچ میں آیا تھا نا کہ سب سے پہلے ظاہر جی مظہر اول مرسل آخر۔ مرسل آخر نہیں پڑھنا چاہیے، میرے خیال سے آخر پڑھنا چاہیے۔ آخر تو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی اول ہو چاہے بعد میں بھی کوئی ہو، لیکن آخر وہ ہے جو آخر میں ہو، ختم ہو جس پر۔ تو مظہر اول مرسل آخر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان منتخب بندوں میں آخری ہیں جن کو وحی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے آپ منتخب ہیں، مجھے تو اس لفظ پر بات کرنی ہے، اسی لیے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی بات حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بھی صادق آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب اس کو آگے دیکھتے ہیں ہم تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ کی وحی اور اللہ کی ہدایت پر ایمان لانے اور اپنے کیا کہیں ظرف کے مطابق اور اپنی ہمت کے مطابق اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملتی ہو، وہ بھی منتخب ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اصطفائی کا لفظ ہے یہاں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، منتخب ہیں، آپ کے صحابہ بھی منتخب ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ جو اللہ کی کتاب کے وارث ہیں وہ سب بھی منتخب ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کی تفسیر میں تو تفصیلات ہیں اور الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ بات 100% یقینی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے علم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ اس کا پہلا مصداق ہیں، اور استفینا کا لفظ ان پر ضرور صادق آتا ہے۔ تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ منتخب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے اس زمانے میں چونکہ ہمارے اس علم کے لیے حوصلہ افزائی کا ماحول نہیں ہے، اس لیے بچوں کو کبھی کبھی اپنی جگہ ثابت قدم رہنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہم لوگوں پر یقین کریں، اور ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم نے کچھ اللہ کے اچھے بندوں کو دیکھا ہے اور ان سے سیکھا ہے، تو ہماری بات پر یقین کر کے آپ یہ بات مان لیں، اور اس لیے مان لیں کہ ہم آپ سے اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتے، آپ کے فائدے کے لیے کہتے ہیں۔ اولاد کی طرح جو خیر خواہی چاہیے، الحمدللہ اچھے علماء اپنے طلباء سے وہی خیر خواہی رکھتے ہیں۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہوئے بغیر اور دنیا کی طرف دیکھے بغیر اس بات پر اعتماد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی سب سے بڑی نعمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کو آپ حدیث سے مدلل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ، اور ایک جگہ ہے فقد کفر بما انزل علی ابی القاسم، ترغیب و ترہیب کی روایت میں، جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے۔ قرآن ملنے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ فلاں چیز جو اللہ نے فلاں کو دی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، مجھے تو بس قرآن ملا ہے، مجھے تو بس حافظ بنا دیا ہے، مجھے تو بس عالم بنا دیا ہے، فلاں کو ایسی دولت دی ہے، فلاں کو ایسی شہرت دی ہے، فلاں کو ایسا مکان دیا ہے، فلاں کو ایسا کاروبار دیا ہے۔ کسی نے اگر یہ سوچا اپنے دل میں کہ کسی کو بھی، صرف ان کو نہیں جن کو جانتے ہو بلکہ دنیا میں کسی کو بھی اس سے بہتر چیز ملی ہے، اگر یہ سوچا
تو اس کلام کی توہین کر دی، تحقیر کر دی جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ آپ سوچیں کیا کہنا چاہتے ہیں حضور، کہ قرآن کی نعمت کو ساری نعمتوں میں سر فہرست رکھنا ہے۔ یہ واحد نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، ساری نعمتوں کی قدر کرنے کا حکم ہے، مگر نعمت کو اونچا درجہ دینے کی بات جہاں تک ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بھی خرچ کر لے، لیکن درجہ دینے کی جو بات ہے، اپنے ذہن میں اس کو اونچا مقام دینے کی جو بات ہے، وہ صرف قرآن کے لیے ہے، وہ صرف علم دین کے لیے ہے، قرآن کے علم کے لیے ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں اتنا اونچا مقام دو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور دولتیں تمہاری نظر میں حقیر ہو جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ یہ اصل بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ منتخب ہونا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم نعمت کا ملنا، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مزاج میں فخر آئے، بلکہ شکر آئے اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آیت پڑھی ہے میں نے، باری تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی جو جو باتیں قرآن کریم میں نقل کی گئی ہیں اور ان کے اوپر نکیر نہیں کی گئی، وہ اس امت کے لیے بھی ہوتی ہیں، یہ اصول ہے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے کچھ ائمہ بنائے۔ ائمہ امام کی جمع ہے، آپ کو پتہ ہے، اور امام مأموم کے معنی میں ہے، یہ فعال مفعول کے معنی میں ہے، جس کی اقتداء کی جائے۔ تو ائمہ یعنی قائدین بنائے، رہبر بنائے۔ یہدون بآیاتنا، ان کا کام کیا تھا؟ ہماری آیتوں کی مدد سے، ہماری آیتوں کی روشنی میں وہ رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن دو باتیں اور فرمائیں، لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا، لفظوں کا ترجمہ یہی ہے، لما صبروا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ہم نے اپنے اکابر سے یہ بات سنی اور قرآن کریم کی تفسیر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو باتیں جو کہی گئی ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام یعنی قائد بنانے کی شرط ہیں اور کام لیے جانے کی شرط ہیں، کہ ان کو مقتدا بنایا اور ایسا مقتدا بنایا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ تو مقتدا بننے کے لیے اور رہنما بننے کے لیے شرط ہے لما صبروا، ایک شرط، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ دوسری شرط۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صبر و ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ صبر پہلے کرنا پڑے گا، اور یوقنون میں کانا کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو استمرار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یقین کی جو صفت ہے وہ مسلسل جاری رکھنی ہوگی، ایقان کی کیفیت مسلسل رہے، اور صبر جو ہے وہ پہلے رہے۔ غالباً اشارہ میں نہیں جانتا، مولانا ذرا اصلاح کیجیے گا کہ کہیں تفسیر بالرائے نہ ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صبر شروع میں کرنا پڑتا ہے، آخر میں شکر کے مواقع ملتے ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ لیکن آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی اس مرحلے میں ہیں، ابھی یہدون بامرنا کے نمبر پہ نہیں آیا، میں نے یہدون بآیاتنا پڑھ دیا، یہدون بامرنا ہے وہاں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہدون بامرنا ہے، ہمارے حکم کے مطابق وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ ابھی یہدون بامرنا میں نہیں آئے، ابھی لما صبروں کے مرحلے میں آپ چل رہے ہیں کہ آپ کو صبر کرنا ہے اور یقین پیدا کرنا ہے۔ یہ یقین تو ابھی بھی چاہیے اور آگے بھی چاہیے اور مرتے دم تک چاہیے، لیکن صبر کا مرحلہ یہ چل رہا ہے جو حصول علم کا مرحلہ ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت طالب علموں کے لیے سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے اساتذہ سے سنا ہوگا
کہ صبر جو ہوتا ہے اس میں 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو وہی ہے جو سب جانتے ہیں، مشکلات پر، مرضی کے خلاف کاموں پر، کسی چیز کی کمی ہونے پر صبر کرنا. اچھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، سادہ مل رہا ہے، بہت اچھے لباس کو جی چاہ رہا ہے، مناسب پہننا پڑ رہا ہے، بہت شاندار جگہ میں رہنے کو جی چاہتا ہے مگر سادہ کمرے میں رہنا پڑ رہا ہے. پڑ رہا ہے نہیں، آپ یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں سوکھی روٹی بھی کھلا رہے ہیں تو ہماری حیثیت سے وہ بھی زیادہ ہے. اگر آپ حقیقت پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جو حق ہے اور بندوں کی حیثیت جو اللہ کے سامنے ہے، بندہ اللہ کا مملوک بھی ہے، مخلوق بھی ہے. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اپنی ملکیت کو جیسے چاہے رکھنے کا اختیار ہوتا ہے. آپ ایک کپڑا خریدتے ہیں، اس کپڑے سے آپ شیروانی بنا لیں، کرتا بنا لیں، اور یا اس سے وہ جو چولہے کے پاس صافی رکھی جاتی ہے ہانڈی پکڑنے کے لیے وہ بنا لیں. آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں اس کا کر سکتے ہیں. آپ اپنی ملکیت کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو بھوکا بھی رکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی بندوں کے ساتھ اور رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کے باوجود ان کو عطا کرتے ہیں اور کبھی محروم نہیں کرتے. اگر کبھی اللہ کی طرف سے یہ حکم لگا دیا گیا ہوتا کہ ایک وقت کھانا تب ملے گا جب پچھلے وقت کے کھانے کا شکر ادا کر دیا گیا ہو، تو مجھے یقین ہے کہ ہم جیسے گناہگار تو ایک کھانے کے بعد کبھی کھانا نہ پاتے، بھوکے مرنا پڑتا. تو یہ تو میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا تھا کہ سادہ پہننا پڑ رہا ہے، سادہ کھانا پڑ رہا ہے نہیں، مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہے اللہ کا. لیکن بہرحال انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کو اپنی خواہش کو دبانا پڑ رہا ہے، تو یہ صبر ہے. اور صبر وہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے. اس کے اندر سے کچھ خواہشات آ رہی ہیں غلطی کرنے کی، گناہ کرنے کی، ان کو دبائے اور ان کو روکے، یہ بھی صبر ہے. اور صبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں پر جمع رہے، اللہ تعالیٰ کی طاعتوں پر جمع رہے، جہاں اللہ کا جو حکم ہے مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جائے. تو لما صبرو کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اس کو انعام یہ ملتا ہے، اور یقین اس کے ساتھ شامل ہے. صبر بھی ہے اور یقین بھی ہے، تو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقتدا بناتے ہیں، رہنما بناتے ہیں. آپ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت کی قیادت کرنے والے علماء، اہل اللہ، مشائخ، محدثین، فقہا، ہمارے اکابر تک سب کی تاریخ پڑھ لیں اس نقطۂ نظر سے. یعنی اسی نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ لما صبرو پایا گیا یا نہیں پایا گیا. جس نے بھی قیادت کی، جس نے بھی رہنمائی کی، جس کو بھی اللہ نے مقتدا بنایا، جس کو بھی اللہ نے بلند مقام عطا کیا، یہ شرط اس میں پہلے پائی گئی، تب جا کر وہ ملا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. روزی روٹی کی طرف سے مطمئن رہیں. جاہل رہ کر بھی کوئی بھوکا نہیں رہتا. اگرچہ یہ ہماری بات آج کل کے سمجھدار لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو بجٹ پہلے بنتا ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. ان کے یہاں پلاننگ پہلے ہوتی ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. اور ہم ملا لوگ جو ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو کوئی کام کرنا ضروری ہے اسے کر لو، اللہ کے بھروسے پر، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اور خاص طور سے یہ بات کہ روزگار کو مقصد بنا کر کام کیا جائے، اس کو تو ہم 100% رد کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ رد کرتے ہیں. یہ ہماری منزل ہے ہی نہیں. صفائی کے ساتھ عرض ہے، چاہے کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر کہ ان کے روزی کا انتظام، روٹی کا انتظام نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا امام ابو یوسف کی والدہ سے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب گھر کے آدمی تھے اور وہ آنے لگے امام صاحب کے یہاں پڑھنے کے لیے. مزدوری چھوڑ دی، ماں پریشان ہو گئی، باپ تھے نہیں. تو ایک دن وہ ماں آئی، آ کر اس نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، یہ 2 پیسے کما لیتا تھا، اس کے لائق بھی نہیں چھوڑا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ یہ
اس کے ساتھ بادام کے تیل میں پکا ہوا پستے کا فالودہ کھائے گا، ایسا کچھ فرمایا۔ تو وہ یہ کہہ کے چلی گئی بڑی بھی کہ ان کی عقل خراب ہو گئی، سکھیا گئے، خریف عقلو، ایسا کچھ کہا اس نے امام صاحب کے بارے میں۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھے، لما صبروں پہ عمل ہو ہی گیا تھا تو یہدون بامرنا کے مقام پر بٹھائے گئے، اور عالم اسلام کے یعنی دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے چیف جسٹس قاضی القضات بنائے گئے۔ ہارون رشید کے یہاں بیٹھے ہوئے ایک دن کھانا ہو رہا تھا تو ہارون رشید نے ایک چیز پیش کی اور یہ کہا کہ قاضی صاحب یہ کھائیے، یہ حلوہ ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے، روزانہ نہیں بنتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا یہ پستے کا فالودہ ہے جو فلاں تیل میں یا فلاں گھی میں بنایا گیا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور بولے کہ اللہ رحم کرے امام اعظم پر کہ وہ باطن کی آنکھ سے وہ کچھ دیکھ لیتے تھے جو لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو خلیفہ نے پوچھا کیا بات تھی؟ تو بتایا، بلکہ امام ابو یوسف سے اس نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تو انہوں نے واقعہ بتایا۔ تو ہارون رشید نے وہ جملہ کہا تھا کہ اللہ ابو حنیفہ پر رحم کرے، وہ باطن کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتے تھے جو عام لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو ہم تو آپ سے صاف کہتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ یہ مقصد بنا لیں آپ، بشارت ہے یہ کہ روزی کی تنگی نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے پڑھ لیں۔ میں اپنے طلباء سے دارالعلوم میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ دارالعلوم میں پورے ہندوستان کے طلباء اور منتخب طلباء ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں سوالات بھی سب طرح کے ہوتے ہیں اور مسائل آج کل معلوم ہی ہیں، تو بعض طلباء اس طرح کا سوال کر دیتے ہیں۔ مجھ سے دورے کے سبق میں پوچھا کہ طلباء کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس سوال کا مطلب آپ سمجھ ہی رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ صرف طلباء کے بارے میں سوال مت کرو، بلکہ یوں کہو کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، جس کے حصے میں جو کام اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ کرنا چاہیے۔ طالب علم کے حصے میں ابھی صرف پڑھنے کا کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ مسلمانوں میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہر ایک اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنے لگے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے مولانا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے کام میں دخل دے رہا ہے اور اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ اس کی تفصیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور مولانا اس پوری تفصیل کو سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ سے فقط یہ کہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کا کام پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یکسوئی کے ساتھ یہ کام کیا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عجیب بات ہے، حضرت علی کے جو اقوال ہیں، صحابہ کرام میں قرآن تو قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ دونوں وحی ہیں۔ اللہ کی وحی کے بعد، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے بعد حضرات صحابہ کے جو اقوال ہیں ان میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے اقوال ایسے عجیب و غریب ہیں کہ مثال نہیں ملتی، ایک ایک چیز میں رہنمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا کنت فی امر فکن فیہ، جب تم کسی کام میں ہو تو اسی میں رہو، یعنی ایک وقت میں ایک ہی کام کرو، جو کام ہے تمہارا اس میں لگ جاؤ۔ آپ سوچ لیں اور جگہ جگہ اس کو منطبق کر لیں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور فون پر بات بھی کر رہے ہیں، نہ کھانے کا مزہ آئے گا نہ فون پہ بات ڈھنگ سے ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا؟ دو کام ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ جب کوئی کام کر رہے ہو تو ایک ہی کام کرو، مجبوری کی بات الگ ہے، ورنہ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، کھانا کھاؤ اطمینان سے تاکہ ہاضمہ بھی صحیح ہو۔ علماء نے کہا ہے، اطباء نے کہا رکھا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے پڑھنے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ میں نے بچپن میں بہت سی کتابیں کھانا کھاتے ہوئے پڑھی، شوق لگ گیا تھا کچھ پڑھنے کا، تو بعد میں مجھے روکا گیا کہ یہ غلط ہے، اس سے بینائی پر بھی اثر پڑتا ہے اور ہاضمے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو اسی میں رہو، بس ایک وقت میں ایک کام کرو۔ تو یہ آپ کی طالب علمی کا زمانہ ہے، آپ کے پڑھنے کا زمانہ ہے، لہٰذا آپ صرف پڑھنے کا کام کریں اور کچھ نہ کریں، دنیا کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ خاص طور سے اس چکر میں تو بالکل ہی نہ پڑھیں کہ مسلمانوں کے حالات کا کیا ہوگا،
مسلمانوں کے حالات کے بارے میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے یہ پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر ایمانداری سے پڑھ لیں گے، اور اس فکر میں بھی نہ پڑھیں کہ فارغ ہونے کے بعد تنخواہ کتنی ملے گی اور کھانے کا مسئلہ کیسے ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ میں آپ کو قسم کھا کے بتا سکتا ہوں یہ بات کہ طالب علمی کے آخری دن تک، ہم لوگ ساتھی ہیں، طالب علمی کے آخری دن تک یہ مسئلہ ذہن میں تھا ہی نہیں کہ روزگار کا کیا ہوگا، اور بس یہ تو تھا اپنے بڑوں کی تربیت کے نتیجے میں کہ پڑھانے کا کام کرنا ہے، لیکن تنخواہ کتنی ملے گی اور اس سے گھر کا خرچ چلے گا یا نہیں چلے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں تھا یہ ذہن میں، بالکل فارغ تھا اس طرف سے ذہن، جہاں بڑوں نے فرما دیا وہ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ان دو فکروں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، فقط ایک آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو پڑھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ارشاد میں نے پڑھا تھا، اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے حامل قرآن کو ہدایات دی ہیں، اور حامل قرآن کا مفہوم عالم دین نمبر 1 پر ہے، اور حافظ قرآن اور قاری قرآن اور تمام لوگ وہ سب ہیں ہی اس کا مصداق۔ حامل قرآن کے شایان شان یہ بات ہے، میں ترجمہ ینبغی کا کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر مناسب کا ترجمہ کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے زیادہ ضروری نہیں ہے یا زیادہ بڑھیا نہیں ہے۔ ینبغی کے معنی تو مناسب کے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ بات ہے کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، سب لوگ سو رہے ہیں اور حامل قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ طلبہ کے لیے رات بھر کھڑا ہونے کا سارے ہی مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، طلبہ کے لیے تو اتنا بہت ہے کہ صبح صادق سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کے، چونکہ طالب علم کا وضو تو 1 منٹ میں ہوتا ہے اور نماز 2 رکعت 1.5 منٹ میں ہوتی ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے گوارہ کرنے۔ آپ 10 منٹ پہلے بھی اٹھ کر جلدی سے وضو کریں اور 4 رکعت پڑھ لیں، بس بہت ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے لمبی لمبی رکعت کا۔ بلکہ تہجد میں یہ تجربہ، مجھے تو عادت نہیں، اللہ کرے مجھے ابھی پکی عادت ہو جائے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت اگر ہلکی نہیں پڑھیں گے تو بہت مشکل ہوگی نماز پڑھنا، چونکہ سنت یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ۔ تو آپ تجربہ کر لیں، اگر شروع کی 2 رکعت لمبی پڑھیں گے تو بعد کی نماز بھاری ہو جائے گی، 2 رکعت ہلکی پڑھیں گے بعد کی نماز آسان ہو جائے گی۔ تو ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، اس کو پہچانا جائے اس کی رات سے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، وبنہارہ اذا الناس مفطرون، اور اس کو پہچانا جائے اس کے دن سے جب لوگوں کا روزہ نہ ہو تو اس کا روزہ ہو، حامل قرآن روزہ رکھے ہوئے ہو اور لوگ کھانا کھا رہے ہوں، یعنی گویا کثرت سے روزہ رکھنے والا ہو۔ وبحزنہ اذا الناس یفرحون، اور اس کو پہچانا جائے اس کے غم سے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے آخرت کا غم، امت کا غم، یعنی وہ غم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آپ لفظ پڑھیں گے کان دائم الحزن، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں متفکر نظر آتے تھے، دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ کوئی غم ہے۔ ہم نے اللہ کے جن بندوں کو سنت کا زیادہ متبع پایا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دائم الحزن نظر آتے ہوں گے۔ تو پہچانا جائے اس کے غم سے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، وبکائہ اذا الناس یضحکون، اور پہچانا جائے اس کے رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں، یعنی غفلت والی ہنسی۔ وبخشوعہ اذا الناس یختالون، اور اس کو پہچانا جائے اس کی تواضع سے جب کہ لوگ اترا رہے ہوں، تکبر کر رہے ہوں، اکڑ رہے ہوں۔ حامل قرآن کے مزاج میں یہ سب باتیں ہونی چاہیے۔ یہ ارشاد آگے بھی ہے مگر میں اسی پر بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا آسان فرمائے، اور ہمیں سب کو اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔